ہے جہاں پہ پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، سمجھ لو محلہ حسن اور حسین کا ہے، سمجھ لو محلہ حسن اور حسین کا ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی چھاؤں میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ کس نے کہہ دیا صرف در مسکراتا ہے، علی کا نام سنتا ہے تو گھر بھر مسکراتا ہے۔ امیاں تم بیٹھ بولتے ہو پھولوں کی دکانوں پر، حسین ابن علی تو زیر خنجر مسکراتا ہے۔ اور ایک شعر وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ سبحان اللہ ویسا آپ کو پہلے پڑھا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بار آپ اور پڑھ لیں۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، حاضرین محفل اور پردے سے سماعت کرنے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بہترین انداز میں ابھی آپ حضرت حافظ و قاری تفسیر صاحب سے بہترین انداز میں آپ نعت و منقبت سن رہے تھے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ٹھنڈی کا موسم ہے اور ٹھنڈی آپ کو بھی لگ رہی ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد محفل پاک کا اختتام ہوگا، صلاۃ و سلام ہو جائے گا اور دعا ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آئیے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضرت سیدنا امام حسن علی جدہ وعلیہ السلام کے نانا جان، حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے نانا جان، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا جان، ہم غریبوں کے غمگسار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ جھوم کر کے درود شریف پڑھنے، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل پاک علی جناب محمد شمیم کوٹے دار صاحب نے اپنے صاحبزادے کے سر پر سہرے کو دیکھا اور اس کے شکرانے کے طور پر اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مولا تبارک و تعالی دولہے کو ازدواجی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے اور آپس میں محبت عطا فرمائے، اپنے والدین کی فرما بردار بنائے اور ہم سب کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ منقبت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں چند شعر نظر کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ محبتوں کے ساتھ سنیں اور بڑا پیارا شعر ہے۔
جس کے دل میں تیری الفت واقعی ہے فاطمہ، سبحان اللہ ویسا، سبحان اللہ، جس کے دل میں تیری الفت واقعی ہے فاطمہ، جس کے دل میں تیری الفت، جس کے دل میں تیری الفت واقعی ہے فاطمہ، کہ اس پہ واجب باغ جنت ہو گئی ہے فاطمہ، اس پہ واجب باغ جنت ہو گئی ہے فاطمہ۔ اور یہ بڑا پیارا شعر میں آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا داتا کوئی اس دنیا میں ہو نہیں سکتا، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں اللہ نے میرے دست مبارک پر سارے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی۔ اتنا اختیار ہوتے ہوئے بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے، اور انہی کی صاحبزادی، انہی کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک ہے۔ جب ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو پتہ یہی چلتا ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رب کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے دوسروں کو تو کھانا کھلا دیتی تھی، لیکن خود بھوکے رہ کر کے اپنی زندگی گزارا کرتی تھی۔ تو شاعر نے اس کی منظر کشی اس طرح سے کی ہے کہ اس لیے اپنی غریبی پر بہت نازا ہوں میں، اس لیے اپنی غریبی پر بہت نازا ہوں میں، اس لیے اپنی غریبی، اس لیے اپنی غریبی پر بہت نازا ہوں میں، کہ تیرے در سے، تیرے گھر سے ہو کے ہی غربت چلی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے گھر سے ہو کے ہی غربت چلی ہے، سبحان اللہ ویسا، سبحان اللہ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ محفل پاک، جلسہ جلوس اور فاتحہ قرآن خوانی چاہے جتنا آپ کرا لیں، لیکن نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے، سب سے اہم عبادت ہے، وہ کسی بھی قیمت پر معاف نہیں ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے، میں نے بارہا بتایا ہے کہ اگر کوئی انسان خانے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اے پروردگار میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تو میرا رب اتنا کریم ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف تو ضرور کرے گا۔ لیکن میں آپ کو، اے مسلمانوں، میں آپ کو ایک سبق دے رہا ہوں، میں آپ کو یہاں پر ایک سبق دے رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اور آپ کے اوپر نمازیں فرض کی ہے، وہ نمازیں کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جس کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں رات پڑھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کیا کرتے
تھے، یہ وہی نماز ہے کہ جب حضرت مولا کائنات علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، حضرت مولا کائنات علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک ہے کہ آپ روزانہ جو ہے مسجد میں جایا کرتے تھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو لوگوں کو جگاتے ہوئے جایا کرتے تھے، اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے وہ نماز کی حالت میں ہوئی ہے، آپ جگاتے ہوئے سب کو چلے جا رہے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد سنت پڑھتے ہیں، سنت پڑھنے کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جماعت قائم ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو حضرات ایک ظالم پیچھے سے آتا ہے، حضرت مولا کائنات علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جسم مبارک پر دھوکے سے خنجر کا وار کرتا ہے، مگر حضرت مولا کائنات علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک ہے کہ آپ جب اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو چیلنج کیا تھا کہ نبی کو یہ نہیں معلوم ہے، نبی کو وہ نہیں معلوم ہے۔ حضرت مولا کائنات علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک ہے، آپ کے کانوں سے جب بات ٹکراتی ہے تو آپ فوراً منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، منبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، ابھی سے لے کر کے قیامت تک اور تحت زمین سے لے کر کے عرش اعظم تک جتنی باتیں ہیں وہ سب کے سب تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو، مگر کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ حضرت مولا کائنات سے سوال کرے۔ لیکن ایک یہودی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے مولا کائنات، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، آپ قربان جائیے مسلمانوں، مچل جائیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا ہے جب تک کہ وہ اپنے رب کے تجلی کا جلوہ نہیں دیکھ لیتا۔ سبحان اللہ ویسا سبحان اللہ۔ تو حضرات یہ بندگی ہوتی ہے، شاعر نے اس کی منظر کشی اس طرح سے کی ہے کہ ایک ہی سجدے میں تیرے رات ہو جاتی تمام، سبحان اللہ۔ ایک ہی سجدے میں تیرے رات ہو جاتی تمام، ایک ہی سجدے میں تیرے رات ہو جاتی تمام، کہ مرحبا کیا خوب تیری، مرحبا کیا خوب تیری بندگی ہے۔ سبحان اللہ ویسا سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور ہم اور آپ گنہگار ہیں، یہ سب کو پتا ہے، کسی کو اپنے عمل کے اعتبار سے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، لیکن ان بزرگان دین کی محفل پاک ہم سجاتے ہیں، ان بزرگان دین کے صدقے میں ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے دعاؤں کے صدقے میں جنت میں داخل ضرور فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے زندگی کی قبر کی سب سے پہلی منزلوں میں سے، قبر کی سب سے پہلی منزل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان جایا کرتے تھے تو قبروں کو دیکھ کر کے رویا کرتے تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے آپ کا جسم، آپ کے جسم پر جو کپڑا ہوتا تھا وہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ عثمان غنی، آپ نے اللہ کی راہ میں اپنے مال و دولت کو قربان کیا ہے، آپ کے لیے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी है, लेकिन आप इतना क्यों रोया करते हैं? तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं इसलिए रो रहा हूँ कब्र को देख करके कि इंसान के आखिरत की सबसे पहली मंजिल जो है वो कब्र की मंजिल है। अगर इंसान कब्र में कामयाब हो गया तो हर जगह पर इंसान कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह बेशक। और हजरात, इसलिए हम बुजुर्गान दीन की मोहब्बत का दावा करते हैं। मैं बड़ा अकीदे का शेर पेश करने जा रहा हूँ कि जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, पुलसिरात से लोगों का गुजर होगा, और जब पुलसिरात से लोगों का गुजर होगा तो वहाँ पर एक अकीदे की बात मैं बता दूं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने परों को बिछाएंगे, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब अपने परों को बिछाएंगे तो जरा हम अपने अंदर गिरेबान में झांक करके देखें कि हमारे अमल कितने गंदे हैं, हमारे अमल कैसे हैं, हमारे जो अंदर जो है कितनी बुराइयां पाई जा रही है। क्या हम अपने अमल की बुनियाद पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के परों से होते हुए पुलसिरात को पार करेंगे? ऐसा नहीं है मुसलमानों, बल्कि ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है, उनकी दुआओं के सदके में हम पुलसिरात को पार करेंगे। सारे अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं कि पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, गुजर से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पल को खबर न हो। सुभान अल्लाह बेशक। हजरात, मैदान महशर कायम होगा, पुलसिरात से जब लोगों का गुजर होगा तो एक ऐलान होगा, फरिश्ता ऐलान करेगा कि ऐ लोगों, सबके सब अपनी नजरों को झुका लो, अपने चेहरे को झुका लो, अपने निगाहों को नीची कर लो। आवाज आएगी, आखिर वजह क्या है? महशर के लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर मामला क्या है। तो फरिश्ता ऐलान करेगा कि आज नबी के कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का गुजर होने वाला है, जो 70,000 हूरों की झुरमुट से पुलसिरात को पार करेंगी। शायद ने उसकी मंजर कशी यही की है कि अहले महशर, अहले महशर, अहले महशर से कहेगा कल खुदा के हश्र में, अहले महशर से कहेगा कल खुदा के हश्र में कि अपनी नजरों, अपनी नजरों, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। और हम नबी के चाहने वालों के ईमान है, हम नबी के चाहने वालों के ईमान है कि हम नबी के चाहने वालों के ईमान है कि तेरे घर का, तेरे घर का, तेरे घर का बच्चा बच्चा तो वली है। तेरे घर का बच्चा बच्चा तो वली है फातिमा। दुरूद पाक पढ़ने नाम सैयदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद मालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब तबारक व तआला का फरमान है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी मर्द औरतों के लिए लिबास है, औरतें मर्दों के लिए लिबास है। और लिबास का काम आप जानते हैं, लिबास कपड़े को कहते हैं, लिबास से जिस्म ढका जाता है। हजरात, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको जो कानून दिया है वो नमाज, रोजा, हज और ज़कात के साथ साथ हमारे और आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां रखी हैं। यानी उन जिम्मेदारियों में से माँ बाप की फरमाबरदारी है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक है, और अपनी बीवी का हक अदा करना है। बड़े खुशनसीब बाप होते हैं कि जब अपने बेटे के सरों पर सेहरे को सजते हुए देखते हैं तो उनका दिल खुशी से मचल जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और हर माँ बाप की ये तमन्ना होती है
کہ میرا بیٹا جوان ہو، اور جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو میں اپنے بیٹے کے لیے کہیں اچھا رشتہ دیکھ کر کے اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نکاح کروں۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ، بھائی بہن، سارے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے الگ الگ حقوق بیان کیے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، غالباً 14 یا 15 سال کی عمر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے تشریف، مدینہ کی گلیوں سے درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان اپنی بیوی کو بے دردی کے ساتھ مار رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں اور اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ اے نوجوان ٹھہر جا، تو اپنی بیوی کو کیوں مار رہا ہے جبکہ تو بھی انسان ہے اور یہ تمہاری بیوی ہے، یہ بھی انسان ہے، تو اس کو کیوں مار رہا ہے؟ تو وہ جو ہے تیری بیوی ہے تو اس کا حق ادا کر، تو اس سے محبت کر۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے محمد آپ آ گئے ہیں، آپ نے منع کر دیا ہے، اب میں اس کو نہیں ماروں گا، ورنہ میں یہ سوچا تھا کہ آج میں اس کو مار مار کر کے اس کی ہڈی پسلی کو توڑ دیتا، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس نوجوان نے اپنی بیوی کو مارنا بند کیا۔ اور جب اس نوجوان نے اپنی بیوی کو مارنا بند کیا تو ادھر بیوی نے ایک نگاہ بھر کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ کتنے اچھے نوجوان ہیں، کتنے اچھے نوجوان ہیں، جبکہ دوسروں کی بیویوں سے اتنا رحم دل سے پیش آ رہے ہیں تو اپنی بیویوں سے کتنا محبت کرتے ہوں گے، یا اپنے ماں باپ سے کتنا محبت کرتے ہوں گے۔ حضرات اس عورت کو کیا معلوم تھا یہی ہے جو عورتوں کو سینے سے لگانے والے ہیں، یہی ہے جو یتیموں غریبوں مسکینوں کا مسیحا بن کر کے تشریف لائے ہیں، یہی ہے جو غلامی کی زنجیروں سے لوگوں کو آزادی دلوانے والے ہیں۔ حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بڑے اچھے انداز میں عرض کرتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ ویسا۔ تو حضرات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الگ الگ حقوق بیان کیے، اس لیے اپنے ماں باپ سے محبت کرو اور اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرو، اپنے بیویوں سے بھی محبت کرو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کوئی معمولی امام نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک یہ ہے کہ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمایا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ حضرت مولا کائنات علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت امام حسن بصری کو پڑھایا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو علی پڑھا دے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازہ۔ تو حضرات حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب ایک نوجوان رہتا تھا، وہ ہر وقت گناہوں میں لگا رہتا تھا، نہ تو اسے نماز سے مطلب ہوتا تھا، نہ تو اسے ماں باپ کا خیال ہوتا تھا، نہ تو اسے اور کسی چیز کا خیال ہوتا تھا، اور اس کے اندر سب سے خراب عادت یہ تھی کہ وہ شراب پیا کرتا تھا، وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ آج میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو نشہ کرتے ہیں، جو شراب کو اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہیں، میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کی موت آتی ہے، اگر کوئی شرابی مرنے لگتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر نازل
نازل یہ ہوتا ہے کہ جب شرابی مرنے لگتا ہے اس کے جسم سے روح نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کو اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے، اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اگر اس وقت مرنے والے کے منہ میں سارے دنیا کے پانی، سارے دنیا کے سمندر نچوڑ کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا جائے، اس کو پلا دیا جائے تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا پیاس ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شرابی جب مرنے لگتا ہے، مرنے کے قریب آتا ہے تو اس کو اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے، اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے کہ وہ برداشت ہی نہیں کر پاتا ہے۔ حضرات وہ نوجوان جو ہے شراب ہر وقت پیتا رہتا تھا، ہر وقت جو شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، ایک مرتبہ وہ بیمار پڑ گیا اور بیمار اتنا زیادہ پڑ گیا، کمزوری کی حالت ہو گئی، لیکن اس سے پہلے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ اس کو سمجھایا تھا کہ اے نوجوان سن، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر، شراب اور جو اور بھی گناہ کی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دے۔ لیکن اس کے آنکھوں پر گناہوں کی پٹی پڑ گئی تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی حالات اسی طریقے سے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ نہ کتابوں سے نہ کالج کی در سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کی در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ حضرت امام حسن بصری نے اس کو سمجھایا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ نوجوان بیمار ہوتا ہے اور بیمار اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب وہ مرنے کے قریب آ گیا، اور جب وہ مرنے کے قریب آ گیا تو ایک دن اپنے دل میں سوچا کہ میں نے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی ہے، گناہ پہ گناہ کرتے رہا ہوں، جتنی اللہ نے مجھے زندگی دی ہے میں نے ہر وقت گناہوں میں گزاری ہے، میں نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی، اللہ مجھے میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا۔ وہ آ کر کے اپنی ماں کی گود میں لیٹ جاتا ہے اپنے سر کو رکھ کر کے، اور اپنے ماں کی گود میں آنسو بہانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماں آپ حسن بصری سے مریدہ ہے، آپ حسن بصری سے جو ہے مرید ہے، آپ جا کر کے حضرت امام حسن بصری سے کہہ دیجئے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ کو آ کر کے پڑھا دیں۔ حضرات وہ ماں تھی، میں آج ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دیا کرتے ہیں، وہ سن لیں کہ چاہے وہ نماز روزہ حج و زکات چاہے جتنا کرتے رہے، لیکن اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو یہ ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرات حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ عورت آتی ہے اور آنے کے بعد رونے لگتی ہے کہ اے میرے پیر و مرشد، میرا بیٹا گنہگار ہے، میرا بیٹا اتنا گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، شراب پیتا جا رہا تھا، اپنی زندگی میں کبھی اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، لیکن اس کے دل کی تمنا یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیرا بیٹا اتنا گنہگار ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھاؤں گا؟ حضرات میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عورت جو ہے مایوس ہو کر کے روتی ہوئی حضرت امام حسن بصری کے گھر سے پھر اپنے گھر جاتی ہے، جا کر کے اپنے بیٹے سے حال بیان کرتی ہے۔ بیٹا پھر اپنی ماں کی گود میں آ کر کے لیٹ جاتا ہے اور لیٹنے کے بعد اپنے ماں سے کچھ باتیں کرتا ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ اے میری ماں، تو مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، اگر اللہ تجھے یہ اختیار دے کہ تو اپنے بیٹے کو چاہے تو جنت میں ڈال دے یا تو اپنے بیٹے کو چاہے تو جہنم میں ڈال دے، تو اے ماں تو بتا کیا کرے گی؟ تو مجھے جنت میں ڈالے گی یا تو مجھے جہنم میں ڈال دے گی؟ تو ماں کا دل ہے، ماں تڑپ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر رب مجھے اتنا اختیار دے کہ میں تجھے جو ہے جنت اور دوزخ کا میں فیصلہ کر سکوں تو اے بیٹے میں تجھے جنت میں
डालूंगी, मैं तुझे हरगिज हरगिज जहन्नम में जाना गवारा नहीं कर सकती। ये माँ का दिल है जो मचल जाता है। आज बड़े बदकिस्मत वो नौजवान है जो अपने माँ बाप को तकलीफें देते हैं। यही माँ बाप है जब तुम बचपने के आलम में जब तुम गिर जाते थे, ये माँ का दिल तड़प जाता था। बाप दौड़ करके उठा लेता था कि कहीं मेरे बेटे को चोट तो नहीं लगी है। और यही माँ बाप है जब तुम जो है कोई चीज मांगते थे तो यही माँ बाप जो है बड़ी मोहब्बतों से ला करके उसको तुम्हारे सामने हाजिर कर देते थे। लेकिन यही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद ये समझती है कि मेरे माँ बाप कूड़े के ढेर की तरह हो गए हैं। लेकिन याद रखना मुसलमानों कि ये माँ बाप कूड़े की ढेर की तरह नहीं है, बल्कि माँ बाप की वो शान है कि माँ बाप अगर दुआ कर दे तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर 70 वली मिल करके एक तरफ दुआ करे अल्लाह की बारगाह में और एक माँ अपने बेटे के हक में अपने दोनों हाथों को उठा करके दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला 70 वलियों की दुआओं को बाद में कबूल फरमाएगा, माँ की दुआ को पहले कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह वैसा हजरत इमाम हसन बसरी से मायूस होकर के वह औरत आती है, बेटा फिर माँ की गोद में लेट जाता है। माँ से कहता है कि माँ अगर तू मुझे जन्नत में डालेगी या जहन्नम में डालेगी, अल्लाह तुझे इख्तियार दे। तो माँ कहती है बेटा मैं तुझे जन्नत में डालूंगी। आप उस शराबी उस गुनहगार का ईमान देखिए, वो अगरचे गुनहगार था लेकिन आखिरी वक्त में जब उसने उसके दिल में जो है उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई और उसने अपने दिल में सोचा कि मैंने बहुत जुर्म किए हैं, बहुत गुनाह किए हैं, तो उसके आंखों से आंसू जारी हो गए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे अरकैन ख्याल के। और हजरात मैं आपको बताऊं कि जब कोई नौजवान अपनी माँ से कहता है कि ऐ मेरी माँ तू मुझसे इतना प्यार करती है, तो सुन मेरा रब वो है कि जो तेरी जैसी 70 माओं से कहीं ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। तो मेरे रब को ये कैसे गवारा हो सकता है कि मेरा रब मुझे जहन्नम में डालेगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। और इतना कहने के बाद उस नौजवान के जिस्म मुबारक से रूह निकल जाती है, इधर उस नौजवान के जिस्म मुबारक से रूह निकलती है, माँ रोने लगती है, माँ तड़प जाती है, माँ के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और इधर दरवाजे पर किसी आने वाले ने दस्तक दी है, कुंडी खटखटाई है, माँ दौड़ दौड़ के दरवाजा को जब खोला तो सामने देख करके हैरान हो जाती है। सामने और कोई नहीं है बल्कि वही पीरो मुर्शिद हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो उस खातून के बेटे का नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हाजिर हुए थे। हजरत इमाम हसन बसरी से वो औरत कहती है कि मेरे पीरो मुर्शिद आपने तो इनकार कर